سورۃ النور آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ النور آیت نمبر 55۔ سلسلہ واقعات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں گزشتہ سبق ہم نے اقامت الدین کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں اپنی ریاست، مملکت اسلام، دولت اسلامیہ جب اس کو مضبوط بنایا تو اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذمہ کیا تھا؟ وہ تھی اقامت الدین کے ہر شعبے کو متحرک کر دینا۔ کوئی ایسا شعبہ نہ ہو، گھر سے لے کر باہر تک، بازار سے لے کر خلافت تک، جہاد سے لے کر نماز تک، غرض کوئی شعبہ ایسا نہ ہو جو اقامت الدین کا متحرک نہ ہو۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو فیضان نبوت سے فیض یاب تھے، شاگردان نبوت تھے، کما حقہ اقامت الدین کو قائم کر دیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ میرے صحابہ پر ایسا راضی ہو چکا ہے، اتنا راضی ہو چکا ہے کہ اگر کوئی اب صحابہ سے بغض رکھے گا تو اللہ بھی اس کے اوپر غصہ کرے گا، وہ اللہ کا مبغوض ہوگا۔ اس انداز سے صحابہ اکرام نے قیام دین کا کام کیا کہ اللہ کریم اقامت الدین والوں کے بارے میں فرماتے ہیں جو دین کو مکمل قائم کرتے ہیں کہ سیہدیہم ویصلح بالہم، کہ اللہ کریم ان کی مکمل رہنمائی کرے گا، واصلح حالہم، اللہ ان کے احوال کو درست رکھے گا۔ چنانچہ ایک عظیم الشان جماعت تھی صحابہ اکرام کی جو کما حقہ قرآن پاک کی عملی تصویر بن کر سامنے آئی۔ تو اب انہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انعام ملے، جب صحابہ اکرام کا کمال درجے کا ایمان ہوا، کمال درجے کا اعمال ہوئے، کمال درجے کا تزکیہ نصیب ہوا، تو اللہ کریم نے انعام میں انہیں وعدہ خلافت کر دیا کہ زمین کی حکومت اللہ تمہارے نام کرے گا، کیونکہ صحابہ اکرام نے جو محنت کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی دونوں قسم کی محنت کی تھی، ایک اللہ کی توحید اور ایک اللہ کی حاکمیت، اس دونوں کا دنیا میں پرچار کیا تھا۔ چنانچہ اللہ نے انعام کے طور پر حیرت انگیز یہ ایک انعام ہے جو صحابہ اکرام کو ملتا ہے، اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا۔ یہ جو سورت ہم پڑھ رہے ہیں اس سورت کا نام ہے سورہ النور۔ سورہ النور سے پچھلی سورت ہے سورہ المؤمنون۔ اس سے پچھلی سورت کون سی ہے جی؟ سورہ الحج۔ اور اس سے پچھلی سورت سورہ الانبیاء۔ یہ کتنی صورتیں ہوئی؟ 4۔ آپ حیران ہوں گے کہ انہی چاروں صورتوں میں اللہ نے مومنین کے لیے عجیب انعامات کی بارش کی ہے۔
اور خصوصاً سورہ المومنون میں تو اللہ نے برکات ہی کے سارے نظام بنائے صحابہ اکرام مومنین کے لیے، قد افلح المومنون کا انعام دے کر۔ یہ 4 صورتیں اور وعدہ خلافت بھی آپ دیکھیں گے، اور خلافت علی منہاج النبوہ، یہ صحابہ اکرام میں جو براہ راست فیض یافتہ نبی تھے، براہ راست مکی اور مدنی زندگی گزارنے والے تھے، وہ بھی 4 تھے۔ اور اس کے بعد خلافت کے اندر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ یہ جو خلافت کا رنگ تھا یہ جہاد کے اندر غالب تھا، اگرچہ جاہل لوگوں کو جنہوں نے صحابہ اکرام کی زندگی پر اعتراض کیے ہیں، انہیں ان 2 صحابہ اکرام کی خلافت کے خد و خال پورے سمجھ نہ آئے۔ پہلے 4 صحابہ کی خلافت کے خد و خال اور تھے، بلکہ پہلے 3 صحابہ کی خلافت کے خد و خال اور ہیں۔ چوتھے خلیفہ راشد کی خلافت کا نقشہ اور خاکہ اور ہے، اور 5ویں اور 6ٹھے کی خلافت کا جو نقشہ ہے وہ اور رنگ کا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ صحابہ اکرام نعوذ باللہ انہوں نے خلافت منہاج النبوہ سے تبدیل کر دی تھی، نا جی نا، سارے صحابہ یہ خلفائے 6 تمام کے تمام انہوں نے باقاعدہ طور پر علی منہاج النبوہ خلافت کا قیام کیا، یعنی جس طرح میرے نبی چاہتے تھے اسی طرح کیا۔ کوئی بھی اگر مسند تحقیق پر بیٹھ جائے اور صحابہ اکرام کی خلافت میں نعوذ باللہ کیڑے نکالنے کی کوشش کرے گا تو منہ کی کھائے گا، کیونکہ صحابہ اکرام نے علی منہاج النبوہ دین کا اجرا کیا ہے، اقامت الدین میں کوئی کمی نہیں کی، اللہ نے ان کو انعامات دیے۔ یہ تو صحابہ ہیں، تابعین کے اندر بھی اور تبع تابعین کے اندر بھی، پھر ان کے بعد تک بھی خلافت کی ایسی تاریخ ملتی ہے سچی اور عمدہ کہ جو حیرت انگیز طور پر کفر مجبور ہو گیا ان کی تاریخ کے صحیحہ کو مٹانے میں، مجبور ہو گیا ان کی تاریخ کو مسخ کرنے میں، بدلنے میں، اور اس کی دلیل یہ تھی کہ چور اپنے نشان خود چھوڑ جاتا ہے۔ بیان کرتے ہوئے انہوں نے اپنے نشان خود چھوڑے ہیں کہ یہاں صحابہ اکرام کے اعزازات کو ہم مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ خلفائے 6 کی خلافت ہو یا اس کے بعد آنے والے خلفاء ہوں جو صحابہ کے خلفاء تھے، یہ تو نبی کے خلفاء تھے نا، جو صحابہ کے خلفاء ہوں تابعین، جو تابعین کے خلفاء ہوں تبع تابعین، ان ساروں نے علی منہاج النبوہ ہی دین کا کام کیا اور اقامت دین کی، اور باقاعدہ طور پر وہ خیر القرون کا حصہ رہے۔ لیکن یہ جو انعام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اصحاب التزکیہ کو، اقامت الدین والوں کو، اس انعام کا ذرا تذکرہ سنیے۔ گویا آج ہمارے لیے سبق ہے کہ خلافت اسلامیہ تمہارے پاس بھی آ سکتی ہے، تم بھی خلافت اسلامیہ کے علم بردار بن سکتے ہو، شرط کیا ہے؟ یہ طریقہ آزمانا۔ چنانچہ فرمایا سورہ النور آیت نمبر 55، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم۔ سورت کا نام سورہ نور آیت نمبر 55۔ اللہ کریم وعدہ کرتے ہیں الذین آمنوا، ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے، منکم، تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور عمل کرتے رہے ہو سنت کے مطابق، کیونکہ ہر صالح عمل اس وقت صالح بنتا ہے جب وہ سنت کے مطابق ہو۔ وعملوا الصالحات، اللہ انسانوں کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ضرور بے ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا کریں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اللہ نے خلافت عطا کی تھی ان سے پہلے لوگوں کو۔ یہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات نہیں ہے، منکم وعملوا الصالحات ہے، یہ قرآن کا واحد مقام ہے
جہاں آمنو اور عامل الصالحات کے درمیان منکم کا اضافہ ہے، اس بارے میں سمجھاتا ہوں۔ پہلے آپ نقشہ خلافت کے خط و خال دیکھ لیجئے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ تمہیں میں ایسی خلافت دوں گا جس طرح کے پہلے لوگوں کو خلافت دی، اور اس خلافت کے خط و خال کیا ہوں گے، منظر کیا ہوگا، خاکہ کیا ہوگا، وہ یہ ہوگا جی کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے بس میں کر دے گا وہ دین، ان کا اپنا دین۔ کون سا اپنا دین؟ الذی، جو وہ دین ارتضیٰ لہم، جو اللہ نے صحابہ کو پسند کر کے دیا ہے۔ اے میرے صحابہ، میں نے یہ دین تمہارے لیے پسند کر کے بھیجا ہے۔ یہ سورہ النور کے اندر اللہ اس کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں نا کہ صحابہ اکرام کی ظاہری اور اندرونی ہر قسم کی پاکی اللہ نے کرنے کے بعد وعدہ خلافت کیا ہے۔ یہ سورت تزکیہ ہے، التزکیۃ الالہیہ۔ اللہ کریم نے صحابہ اکرام کا تزکیہ کیا، مومنین کا تزکیہ کیا۔ اگر ان معاشرت کے قوانین کو دیکھیں گے اور اپنے اوپر لاگو کریں گے تو پاک معاشرہ ہوگا، اس کے علاوہ معاشرہ پاک نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تمہاری طاقت میں کرے گا تمہارا وہ دین، تمہارے بس میں کرے گا تمہارا وہ دین، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کر کے دیا ہے۔ یعنی صحابہ اکرام وہ دین پورا کا پورا لاگو کریں گے جو دین اللہ کو پسند ہے۔ یہ گواہی دی کہ اس خلافت کے خط و خال یہ ہوں گے۔ اور دوسرا منظر وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تبدیل کر کے دوں گا میں ان کو، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم، اللہ تبدیل کر کے دے گا ان کو، مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کے اوپر آنے والے ہر خوف کے بعد اللہ امن میں بدل کر کے دے گا۔ یعنی جہاں جہاں تک صحابہ اکرام کی دائرہ حکومت ہوگی، جہاں جہاں تک ان کے دائرہ خلافت کا اختیار ہوگا، وہاں وہاں تک امن ہی امن ہوگا۔ بہت ساری زندگی انہوں نے بڑے خوف میں گزاری ہے۔ مکہ کے اندر خوف تھا، مدینہ کے 10 سالہ زندگی، یہ آخری سال چل رہے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہاں تک تم نے حیرت انگیز طور پر خوفوں کا مقابلہ کیا۔ اب اس کے بعد جب اللہ تمہیں خلافت دے گا نا، وہ خلافت ایسی ہوگی کہ اس میں صرف امن ہی امن ہوگا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور نمبر 4 اس خلافت کے خط و خال کا منظر یعبدوننی، یہ تیسرا نمبر ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ہر قسم کی عبادت میری ہی کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، میں اللہ کے ساتھ ذرے کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ یعنی کسی ایک کو شریک کرنا، کہیں قرآن میں آتا نا لا یشرکون، لا یشرک فی حکم احدا، اور کہیں شیئا، یعنی ذرہ برابر بھی کسی شے کو وہ اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بنائیں گے۔ یہ نفی شرک فی الالوہیت کا اشارہ ہوتا ہے، اور لا یشرک فی حکم احدا کے اندر نفی شرک فی الحاکمیت کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب نفی شرک فی الالوہیت ہو جائے، ذرے کو بھی شریک نہیں کیا، تو پھر احدن تو اسی کے اندر خود بخود آ گیا، کیونکہ وہ ذرے سے بڑا ہوتا ہے۔ تو فرمایا لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ ذرے کو بھی شریک نہیں بنائیں گے، یعنی پوری خلافت موحدین کی ہوگی۔ اب یہ خلافت کے خط و خال تھے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ اللہ نے مومنوں کے ساتھ، سارے مومنوں کے ساتھ وعدہ خلافت لیا ہے، یا اس وقت جو نزول قرآن کے وقت حاضر تھے ان کے ساتھ یہ خلافت کا وعدہ ہے۔ اس آیت کے اندر وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہاں سے منکم کا خطاب لگتا ہے کہ اللہ صرف اولین مخاطبین کے ساتھ یہ وعدہ کر رہے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اور ان میں سے بھی 3 صحابہ اکرام کا چناؤ کیا، یعنی کیونکہ آگے جو خط و خال بیان ہو رہے تھے وہ تھے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ ان کی خلافت میں امن ہی امن ہوگا۔
تو پیارے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت شروع ہوئی نا تو اس وقت منافقین پھر سے زور پکڑنے لگ گئے تھے، جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ یہود یہ سارے تقریباً یہودی تھے، اور یہودی وہ مسلمانوں کے بھیس میں آئے اور انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا اور خون مارا، جس طرح ڈاکو ڈکیت ہوتے ہیں، شہید کر ڈالا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جانشین جو اس وقت موجود تھے جمع ہوئے اور انہوں نے فوراً خلافت کی بات دوڑ سنبھال لی۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپس آنے والے صحابہ کرام، کیونکہ ذی الحجہ چل رہی تھی نا، تو اس وقت وہ مہینہ جب ختم ہوا حج سے صحابہ کرام واپس آئے تو باقاعدہ طور پر آپ نے تشکیل کر دی مجاہدین کی، لشکر کشی شروع ہو گئی۔ ایک وہ جماعت مجاہدین کی جو جزیرۃ العرب سے باہر عجم کے ساتھ لڑ رہی تھی، روم کے اندر، فارس کے اندر وغیرہ وغیرہ، اور یہ ایک الگ سا یہود کا حملہ شروع ہو چکا تھا، اور ان کی مختلف روپوش جماعتیں تھیں مسلمانوں کے بھیس میں آئی ہوئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا بھی نہ بیٹھے بلکہ فوراً لشکر کشی کا حکم فرمایا۔ باقی ماندہ صحابہ اکرام کے ساتھ ایسی سرکوبی کی ان منافقین کفار اور یہود کی جو مسلمانوں کے بھیس میں آئے ہوئے تھے، جن کو ایسا تہس نہس کیا کہ کئی سالوں تک یہ انہوں نے دوبارہ اٹھنے کا نام نہیں لیا۔ تو چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول دن سے ہی وہ امن کے خلاف، امن کے بغیر ہی رہے ہیں خلافت کے اندر، لڑائیاں ہی لڑائیاں، جہاد ہی جہاد، جبکہ پہلے 3 خلفاء اپنی دولت اسلامیہ میں ان کی کوئی لڑائی نہیں تھی۔ اسی وقت سے منافقین کو کچھ نہ کچھ سہارے ملنے شروع ہو گئے، کیونکہ وہ بھیس بدل کر چھپ چھپ کر یہاں رہنے لگے، اور بالآخر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا تو کچھ آشکارا ہوئے۔ پھر صحابہ اکرام جیسے عظیم الشان صاحب فراست شخصیات ہوں اور وہ پھر ان دشمنان کو ڈھونڈ نہ سکیں، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ بہت بڑے جنگجو لوگ تھے اور صحابی بھی تھے اور پھر فیض یافتہ نبوت تھے، انہیں سب کچھ پتہ چل جاتا تھا، کسی کے بولنے سے بھی، چلنے کے انداز سے بھی، گفتار و رفتار سے بھی نوٹ کر لیتے تھے کہ یہ دشمنان اسلام ہیں یا یہ اسلام کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ تو چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ سارا دور خلافت یہ کفار کی سرکوبی نہیں گزرا، تو یہ وعدہ خلافت پھر کب پورا ہوا؟ تو یہ وعدہ خلافت کے خد و خال سے لگتا ہے کہ 3 صحابہ اکرام کے دور میں پورا ہوا۔ تو منکم کا لفظ بھی اسی طرف مشیر ہے، لیکن جیسے میں آپ کو عرض کر گیا ہوں کہ اگرچہ قرآن میں ایک ہی دفعہ آمنو اور عامل الصالحات کے درمیان لفظ منکم آیا ہے، لیکن آمنو کے بعد منکم کا لفظ عامل الصالحات کے علاوہ، یعنی عامل الصالحات اگر نہ ہو اور آمنو کا لفظ ہو، اس کے لیے قرآن میں اس کے علاوہ 3 مقام اور بھی ہیں۔ مثلا سورۃ التوبہ آیت نمبر 61 میں، اور اسی طرح سورہ الحدید آیت نمبر 7 میں، اور اسی طرح سورہ الممتحنہ آیت نمبر 11 میں۔ تو وہاں مثلا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تو کیا اب اللہ صرف صحابہ اکرام کے درجے بلند کریں گے؟ منکم کا لفظ اگر صحابہ اکرام کی خاصیت ہے، جس طرح کہ یہاں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تو کیا پھر یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اور اسی طرح دوسری 2 آیتیں میں نے آپ کو دکھائیں، وہاں بھی کیا صحابہ اکرام کی خاصیت ہوگی؟ اللہ دوسروں کے رتبے بلند نہیں کریں گے کہ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 61 میں وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور اسی طرح سورہ الحدید میں ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ۔ تو اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ سارے مومنین کے لیے اجر ہے، سارے مومنین کے لیے رحمت ہے، اور سارے مومنین کا رفع درجات ہوتا ہے ان میں سے اگر کوئی ایمان والے ہوں تو۔ پھر اگر منکم کے وہاں لفظ سے تخصیص صحابہ نہیں ہے تو منکم کے یہاں والے لفظ سے بھی تخصیص صحابہ کیسے ہو سکتی ہے؟
اگرچہ اگلے خط و خال جو خلافت کے بیان ہو رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ واقعی صحابہ اکرام کے ساتھ خاص ہوگا، بلکہ دین کے ساتھ خاص ہوگا، لیکن وعدہ خلافت کو عام ہونا چاہیے۔ تو پہلی توجیہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ خط و خال خلافت کے اسی طرح بیان ہو رہے ہیں، لیکن اگر منکم اس سے مراد عام ہو تو پھر اللہ نے منکم کا اضافہ کیوں کیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کافی تھا، منکم وعملوا الصالحات کیوں ارشاد فرمایا؟ اس پر ایک بہت بڑا جواب آئے گا جو کہ کتاب اللہ کے سیاق کے عین مطابق ہوگا، وہ یہ کہ اگر صحابہ اکرام جیسا کمال حاصل کرو گے تو تب یہ وعدہ ہے، صحابہ اکرام کی مکمل تابعداری کرو گے تو تب وعدہ خلافت ہے، ورنہ نہیں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اسی طرح ایمان لے کر آئیں جس طرح صحابہ لے کر آئیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ ان مومنوں کے درجے بڑھائے گا جو صحابہ اکرام کے 100% نقش قدم پر ہیں۔ تو منکم یہ من جنسکم کے لفظ کی طرف بھی اشارہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وعدہ خلافت عام ہے۔ بالفرض اگر یہاں پر پہلی توجیہ کے مطابق منکم سے مراد صحابہ اکرام خاص ہوں تو پھر کیا اب تحریک خلافت بلا وجہ ہوگی؟ کیونکہ وعدہ خلافت تو صحابہ کے ساتھ ہے، تو اب کسی بھی خلافت کی تحریک کو چلانا، اقامت الدین کو چلانا، کیا یہ اس کے بغیر ہے، وعدہ کے بغیر ہے؟ پھر جب خلافت ہونی نہیں ہے، خلافت کا وعدہ نہیں ہے، تو پھر کیوں جی ہم یہاں محنت کریں؟ تو اس کا جواب یہ کہ وہ تو ایک آیت ہے، اس کے علاوہ بھی آیات ہیں جو آخر تک رہنے والوں کے لیے اللہ کریم نے شان بیان کی ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرما سکتے ہیں۔ مثلا دیکھ لیجئے سورہ الحج آیت نمبر 41 کے اندر فرمایا، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ چاروں صورتیں، یہ سورہ النور کے بعد تھی سورہ المؤمنون، سورہ المؤمنون کا صرف ایک لفظ سن لیں، قد افلح المؤمنون، اور اس کے آخر میں لا یفلح الکافرون، یعنی مومن کامیاب ہو گئے۔ تو کیسے کامیاب ہو گئے؟ ہر صورت میں کامیاب ہو گئے، ہر انداز میں کامیاب ہو گئے، حتیٰ کہ ان کا مال ہو، ان کی جان ہو، ان کی خلافت ہو، ان کا جہاد ہو، ہر طرح سے کامیاب ہو گئے۔ یہ پھر صورت پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ تو اللہ نے گویا اس صورت کے اندر بھی خلافت تک کی چیزوں کا وعدہ کر دیا ہے۔ اور اس سے پچھلی صورت دیکھ لیجئے سورہ الحج آپ دیکھ رہے ہیں، آیت نمبر 41 میں فرمایا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ المومنون کا جو تعارف ہے وہ کس الفاظ سے ہے؟ البرکات الالہیہ، تو پھر صحابہ اکرام کے لیے ہی برکات کمال درجے کی ہے۔ تو آپ دیکھیے جی سورہ الحج یہ فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور۔ سورہ الحج آیت نمبر 41، الذین ان مکناہم، یہ کون لوگ ہیں جی کہ ان کو گھروں سے نکالا گیا، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، صرف یہ کہہ دیتے ربنا اللہ، اس لیے ان کو گھروں سے نکال دیا گیا۔ اب اللہ انہیں اجازت دیتے ہیں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کیونکہ تمہارے اوپر ظلم کر دیا گیا ہے، اللہ اجازت دے رہی ہے کہ تم اپنا بدلہ لے سکتے ہو، جتنا بھی تمہیں ہر قسم کی تمہیں اجازت ہے، جتنا تمہیں انہوں نے دکھ پہنچائے ہیں اتنا تم بھی ان سے بدلہ لے سکتے ہو، اور بدلہ جب لیں گے اللہ ان کو طاقت دیں گے زمین پر، تو یہ کیا کریں گے؟ صرف انتقام کی آگ نہیں بھڑکائیں گے، بلکہ یہ کریں گے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة
اللہ ان کے بس میں کر دے زمین، اللہ انہیں طاقت میں دے دے زمین۔ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کریں گے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، امر بالمعروف نیکی کا حکم اور برائیوں سے روکنے کا کام کریں گے یہ لوگ، کیونکہ اب ساری حکومت کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، دیکھا یہ خلافت کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ کریم اگر انہیں خلافت نصیب فرما دیں تو یہ اپنے اللہ کے دین کا ہی نفاذ کریں گے، اللہ ان کے بس میں کر دیں، طاقت میں کر دیں۔ اچھا جی، اس سے تو ثابت ہوا کہ اللہ نے ہر مومن کے ساتھ خلافت کا وعدہ کر رکھا ہے، اجازت دے رکھی ہے، شرط یہ ہے کہ یہ پہلے اللہ کے دین کو نافذ کریں گے۔ اگر ان اپنا کوئی مرضی چل رہی ہو، اپنا کوئی خیال یا اپنا کوئی دستور قانون چل رہا ہو تو سمجھ جانا یہ خلافت منہاج نبوہ نہیں ہے۔ یہ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے تک جن کی اکثر تاریخ کا حصہ دشمنان اسلام نے یا بدل دیا ہے یا ہم تک پہنچنے نہیں دیا، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کی تاریخ ہم تک نہ پہنچی ہو تو ہم کیا اللہ کے دین کو چھوڑ بیٹھیں گے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ مسخ شدہ حصہ بھی ہم نہیں لیتے، اور جو دریا پرد ہو چکی ہیں باتیں وہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ تو صحابہ ہیں، اللہ نے تو تمام انبیاء کی باتیں بھی ہمیں نہیں بتائیں، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ کسی کی تاریخ ہم تک نہ پہنچی ہو تو کوئی اسلام کا نقصان ہو گیا، کوئی ورثہ اسلامی کا نقصان نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس زندہ جاوید قانون قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ لہذا اگر وہ چیزیں ہمارے پاس ہوتی تو ہم مزید تائید کے طور پر پڑھتے، اگر وہ چیزیں دشمنان نے مسخ کر دی ہیں یا ختم کر دی ہیں یا ہم تک نہیں پہنچنے پاتے، انہوں نے نہیں پہنچنے دی، دجلہ میں بہا دی ہیں، تو اس پر ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کتاب اللہ کا درس جو نبی دے کر گئے ہیں وہ کافی ہے، ہمارے اسلام کا کم از کم کوئی نقصان اس میں نہیں ہے۔ اس سے پچھلی صورت کیا ہے جی؟ الانبیاء۔ آ جائیں ذرا اس کا بھی اندازہ دیکھ لے جی، سورہ الانبیاء آیت نمبر 105 کے اندر یہ 4 مسلسل صورتیں ہیں جن کے اندر اللہ نے صحابہ اکرام کے استخلاف کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے والے طلباء آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ سورۃ الانبیاء ہے، اور اس کے بعد سورہ الحج ہے، اور اس کے بعد سورہ المومنون، پھر سورہ النور۔ ان چاروں صورتوں کے تسلسل کے بعد جو صورت آتی ہے، یہاں پر تو وعدہ خلافت کی پیشگوئیاں چل رہی ہیں نا چاروں صورتوں کے اندر، اور اس کے بعد جو آنے والی صورت ہے وہ کون سی ہے جی؟ سورہ الفرقان۔ اور سورہ فرقان کا تعارف کن الفاظ میں ہے جی؟ المملکۃ الہیہ۔ اس کا مطلب ہے جب اللہ کریم خلافت نصیب فرما دیتے ہیں تو کون سی مملکت سامنے آتی ہے؟ وہ نقش و نگار اللہ کریم نے سورہ الفرقان میں بیان کیے۔ عجیب نکتہ ہے جی، اس کو نوٹ کر کے رکھنا۔ اب یہ آیت ہے جی سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 105، فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ۔ یہ سورت کس لیے آئی ہے جی؟ یہ ترہیبات الالہیہ، یہ جگاتی ہے نا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ مومنوں تم جاگ کر رہنا، اور اگر سوئے رہے تو پھر تمہارا نقصان ہو جائے گا، جاگ کر رہے تو کیا ہوگا؟ اللہ زمینیں تمہاری نام کر دے گا۔ یہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے زبور کے اندر لکھ دیا تھا مسئلہ توحید بیان کرنے کے بعد، من بعد الذکر مسئلہ توحید بیان کرنے کے بعد ہم نے لکھ دیا تھا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی بنے گے۔ اب اگر کوئی کافر آ کر زمین کی وراثت کا دعویٰ کرے تو کر ہی نہیں سکتا، بے شک کہتا رہے یہ ہمارا ملک ہے، ان کا اپنا ملک ان کا اپنا نہیں رہتا ہے۔ اتنے روتے ہیں اپنے ملک کے اندر کہ شرع جرائم بڑھتی جا رہی ہے جب سے ہم نے ملک سنبھالا ہے۔ دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی ملک یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب سے ہمیں وجود ملا ہے اس وقت سے ہم نے جرائم کی دنیا کو ختم کر دیا ہے۔ اور جتنے بھی بڑے سے بڑے ملک اس وقت موجود ہیں صفحہ ہستی پر،
ان کے جرائم کی دنیا، شرع کرائم کا گراف ان کا اپنے حد عروج کو ٹچ کر رہا ہے۔ اگر کوئی دیکھے تو صحیح ان کی رپورٹس، ان کو پڑھے تو صحیح، حیران ہیں بیچارے۔ جتنے بھی ظالم سے ظالم ڈکٹیٹر وہاں موجود ہوں، یا کوئی سب سے نیک پاک بن کر اپنے عوام سے محبت کرنے والا ہو، ان کے ملک کے اندر زنا، شراب، کباب، ڈکیت، چوری یہ اپنے عروج پر ہے، قتل و غارت عروج پر ہے۔ لہذا زمین کی وراثت کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، قبضہ کر لینا اور چیز ہے، لیکن دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ ہم اس کے صحیح مالک بن گئے ہیں۔ ایک مسلمان ہیں جو جس زمین پر آتے ہیں، اگر علی منہاج النبوہ اس کی بنیادیں ڈالیں تو پھر شرع جرائم دور دور تک بھی نظر نہیں آئے گی۔ بین ہی اسی طرح ہے کہ جو صحابہ اکرام کی خلافت کے نقش و نگار تھے۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس کے تحت ایک واقعہ لکھا گیا ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کر کے بیٹھے تھے تو اس وقت یہ وہ وقت تھا کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے امیر المجاہدین سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے تو وہاں پر ایک پادری نے رکع پیش کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمانے اور تاریخی واقعہ لکھا اور بڑا عجیب واقعہ ہے، دیکھ کر مسکرانے لگے اور فرمایا کہ بھائی یہ اس رکع سے میں دستبردار ہوں۔ صحابہ حیران ہوئے، جی یہ رکع کس قسم کا پادری نے آپ کو دیا ہے؟ نہ آپ کی جان پہچان، یہ رکع یہ کوئی آپ کا رکع ہے؟ آپ نے فرمایا اصل واقعہ کچھ یوں بنا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں اس علاقے میں کسی قافلے کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آ رہا تھا، تو اچانک کسی وجہ سے قافلے سے بچھڑ گیا اور میں رات کا انتظام کر رہا تھا آرام کرنے کا۔ اچانک اس پادری کا گرجا سامنے آیا تو اس نے مجھے دیکھ لیا، مجھے کہا، خود نیچے اتر آیا اور مجھے کہا کہاں کے ہو؟ تو میں نے بتایا بھائی میں دور کا ہوں، تو میں راستہ بھول چکا ہوں اور یہاں میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے پاس آ جائیں، کھانا شانا صبح جہاں مرضی ہے چلے جانا۔ تو رات بھر میں وہاں سویا رہا، کھانا کھلایا، صبح بھی کھلایا۔ جب جانے لگا نا تو اس نے کہا جی تھوڑی دیر تشریف رکھیں، آپ ساتھ میں نے کوئی بات چیت کرنی ہے، اس رکع پر دستخط کریں۔ میں حیران ہو گیا بھائی اس رکع پر کیا دستخط کر لینے لگا ہے، کیا مجھ سے تو معاہدہ کرواتا ہے؟ کہا مجھے لگتا ہے کہ اس زمین کے حکمران کسی دن آپ نے بننا ہے۔ تو میں حیران ہو گیا بھائی میں اس زمین کا حکمران بنوں گا؟ ہمیں تو مکہ میں بھی کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اسی طرح تھا، پانی پینے پلانے پر جھگڑے ہوئے کرتے تھے۔ تو کون تھا کہ کہے کہ جی یہ خلافت سنبھالیں گے؟ یہ تو فیضان نبوت تھا کہ خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تھا۔ شاگردان نبوت نے پھر اپنا کمال دکھایا کہ استاد کے سبق کو کمال درجے میں یاد کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرماتے ہیں کہ اس نے کہا مجھے لگتا ہے آپ اس علاقے کے حکمران بنیں گے، یہ جو گرجا اور اس کے ارد گرد کی جو زمینیں ہیں نا یہ میرے نام پر ہی رکھنا، یہ معاہدہ کرے میرے ساتھ۔ میں نے کہا بھائی رات بھر اس نے آرام بھی کرایا ہے، کھلایا بھی ہے، تو اگر میں اس پر دستخط کر بھی دیتا ہوں تو اس کے بھولے پن کو کون سنبھالے؟ لہذا میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہ تیری ہے زمین، نہ میری زمین، نہ مجھے پتا، نہ میں نے کبھی یہاں کا کوئی چکر لگایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی زمین تیری ہے، زمین ہوگی جو اس کی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اللہ کریم نے پھر یہ حالات بھی لانے ہیں کہ ہوا یہ کہ بیت المقدس کے اوپر جب حملہ ہونے لگا تھا اور یہ سارے بیت المقدس کے دروازے بند ہو چکے تھے، وہاں دور خلافت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ سیدنا ابو عبیدہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ امیر الامت ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، آپ کے جو امیر المجاہدین جتنے بھی آپ کے جھنڈے کے تحت تھے سارے، وہ بیت المقدس کے مختلف دروازوں کے آگے اپنی اپنی فوجیں لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ کئی صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اس صبح جو نماز پڑھائی ہے تو اس وقت انہوں نے اس نماز کے اندر جو آیات تلاوت کی ہیں وہ بھی عجیب روح پرور منظر تھا
کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. یہ آیات تھیں اور صحابہ اکرام کا وہ جذبہ انتہا کو چھو رہا تھا کہ آج یہ قبلہ بیت المقدس قبلہ ثانی آج یہ بھی ہمارے جھنڈے کے نیچے آ رہا ہے تو زمین یوں سمجھو ہمارے قبضے میں آ رہی ہے. تو چونکہ یہ ایک فیصلہ کن بہت بڑا عجیب مارکا لگنے لگا تھا تو وہاں کے جو پادری تھے نا انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ مذاکرات کریں. تو صحابہ نے فرمایا مذاکرات کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی اگر آپ اپنے خلیفہ کو اور امیر کو ہمارے سامنے بٹھا دیں ہم اس کی کچھ نشانیاں ہیں پڑھیں گے. اگر تو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک جو فاتح ہوگا نا وہ ایک نبی کا صحابی ہوگا اور وہ آئے گا. اگرچہ ان کی کتابیں مسخ ہو چکی تھیں لیکن کچھ نہ کچھ پیش گوئیاں اور چیزیں محفوظ بھی تھیں جو ٹوٹی پھوٹی ہوئی موجود تھی جس پر وہ ایمان لائے ہوئے تھے. تو اس کے اندر اپنے بھی جھوٹ انہوں نے شامل کر رکھے تھے. کہنے لگے کہ وہ صحابی اگر واقعی ہیں ہمارے سامنے آ جائیں اگر ہم ان کو دیکھ کر مطمئن ہو گئے بغیر لڑے کہ ہم یہ قبلہ کی چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے پورا شہر تمہارے پاس. اور اگر تو وہ نہیں ہے تو بے شک تم لڑ ہار کر تھک جاؤ گے ہم سے یہ آپ نہیں لے سکتے. تو سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کچھ وقت کے لیے جنگ کو موقوف کیا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجوایا کہ آپ تشریف لائیں. آپ کے آنے سے ہی اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے بغیر لڑے کے سارا شہر آ جائے گا تو خون ریزی سے بچ جائیں گے اور اگر بالفرض ایسا نہیں ہے تو جو آپ کا حکم. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیغام پہنچتا ہے تو آپ نے کہا چلے مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں ایک دفعہ آ رہا ہوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر آ رہے ہیں. روایات تاریخیہ میں یہ ایک انداز لکھا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی سواری ہے اور آپ کا ایک ہی خادم ہے. دو بندے سواری پر آتے ہیں اور چلنے کا انداز یہ ہے کہ کچھ لمحے کے لیے وہ سواری کرتے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکیل پکڑتے ہیں اور کچھ لمحے کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوتے ہیں تو وہ نکیل پکڑتے ہیں. اور قدرتی جب باری آئی نا قریب آنے کی تو اس وقت پہنچنے لگے شہر کو تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدل چل کر آنے کی باری تھی. سوار ہونے کی باری غلام کی تھی اور آپ کے خادم کی تھی. تو سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پادریوں کا مجمع اور صحابہ اکرام وہ دور سے کھڑے دیکھ رہے تھے کیونکہ روایت میں لکھا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی استقبالیہ کمیٹی کو بھی واپس بھیج دیا کہ نہیں بھائی میں سادہ طریقے سے چل کر آؤں گا میرا کوئی استقبال نہ کرے. تو لہٰذا انہوں نے ان کو بھی واپس بھیج دیا. تو کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر آتا تو دور ایک جگہ کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر حیران ہے کہ ہمارے امیر المومنین ہیں زمین کے سپر پاور حکمران ہیں جن سے کیسر و کسرا کی طاقتیں کام کر چلی گئی یہ پیدل چل کر آ رہی ہے اور غلام کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں. منظر عجیب تھا. تو چنانچہ اللہ کو جو منظور تھا وہی ہے. اب یہ آپس میں خسر کر رہے تھے یہ جو پادری تھے کہنے لگے کہ ان سے پوچھتے ہیں یہ جو دو آدمی آ رہے ہیں ان میں سے آپ کا حکمران اور خلیفہ کون ہے؟ یہ جو پیدل آ رہا ہے جو سوار ہو کر آ رہا ہے. تو فرماتے ہیں ہم نے کہا جو پیدل آ رہا ہے وہ ہے ہمارا حکمران. آپس میں کہنے لگے ایک نشانی تو پوری ہو گئی ہے کہ جو یہاں کا فاتح بن کر آئے گا نا وہ کسی چیز پر سوار ہو کر نہیں آئے گا بلکہ پیدل آ رہا ہوگا. چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے انہوں نے جو زیارت کرنی تھی دیکھ لیا. ان میں سے کوئی کہنے لگے کہ ان کے کرتے پر جو ہیں اتنے پیوند ہوں گے ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے لیکن آپ کے جو کرتے پر پیوند لگے ہیں نا وہ تھوڑے ہی ہیں تو لہٰذا لگتا یہ ہے کہ آپ وہ فاتح نہیں ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کون سے تمہاری صداقت کی وجہ سے یہاں آیا ہوں میں تو اپنے صحابہ کے مشورے سے یہاں آیا ہوں. ہم تو جہاد کے پابند ہیں جہاد کرتے ہیں. پھر لڑائی کا اعلان شروع. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر اٹھے ہی تھے انہوں نے ایک نے کہا کہ ایک اور بھی پیوند مجھے نظر آ گیا ہے. لہذا
اس علاقے کو بغیر لڑے کے پادریوں نے چابیاں حوالے کر دی. یہ ایک روایت ملتی ہے. چونکہ یہ روایت تاریخی ہے اس لیے لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں. واللہ عالم بحقیقت الحال. اتنا یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی تلواریں ہی دور سے بھی چمک رہی ہوتی تھی کہ دشمن کانپ رہا ہوتا تھا. انہوں نے ویسے بھی نکلنے کے بہانے سوچنے تھے، شاید انہوں نے یہ بہانہ اپنی جان بچانے کا نکالا ہو، ورنہ صحابہ اکرام کو کوئی دھوکے میں تو نہیں نہ ڈال سکتا. تو چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیت المقدس میں داخل ہو رہی ہیں، اور اس وقت وہی پادری سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زندہ ہیں، اور وہ پادری بھی زندہ ہیں، اور وہ رکا لے کر آ گیا کہ کچھ عرصے پہلے آپ ایک یہاں سے گزرے تھے تو آپ نے ہی کہا تھا. تو سیدنا فاروق اعظم مسکرائے اور آپ نے فرمایا گو کہ تحریر میری ہی ہو سکتی ہے، لیکن میں اس چیز کا پابند ہوں جو زمانہ اسلام جو ہمیں دین نے حکم دیا ہے. یہ زمینیں میری نہیں ہیں کہ میں اپنی مرضی سے کچھ تیرے حوالے کر دوں. اگر یہ زمینیں میرے نام آتی تو میں اپنی مرضی سے تیرے حوالے کر دیتا. یہ زمین جب میری ہے نہیں، یہ اسلام کے فتوحات ہیں اور ان کے لیے حکم ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. پانچواں حصہ نکال کر 4 حصے غانمین کو تقسیم کر دیے جاتے ہیں. لہذا اس کے اندر میں اپنا کوئی آرڈر نہیں چلا سکتا. یہ تھی جی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا ایک چھوٹا سا واقعہ. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. تو اللہ نے صحابہ اکرام سے خلافت کا وعدہ لیا کہ زمین کے حکمرانی اللہ تمہارے نام کر دے گا. اور آج بھی یہی ہے کہ اگر مسلمان حکمرانی کے لیے تلوار اٹھا کر نکلے ہیں اور اپنا دین ان کا ناقص ہے تو یہ بھول جائیں کہ انہیں خلافت مل جائے گی. بے شک جہاد کا ثواب ملے گا، بے شک ان کی مردانگی کا ثواب ملے گا، لیکن صحابہ کے نقش قدم پر اگر چلنا ہے نا تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر سے تمہارا دین شروع ہو، تمہارے بازار میں بھی دینداری ہو، تمہاری نجی محفل میں بھی دین ہو، تمہاری خلوت میں بھی دین ہو، تمہارے جلوت میں بھی دین ہو. اور پھر جو تم تلوار اور بندوق اٹھاؤ گے پھر اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی اور وعدہ خلافت ساتھ ساتھ تمہارے چلتا رہے گا. اور انشاءاللہ اگر آج کوئی نہ آیا تو ایک حکمران آنے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم. انہوں نے تو کنفرم یہ منظر دکھانا ہے، اور اس سے پہلے بھی اللہ کی ذات پاک سے امید ہے کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اگر زمین یہ کفر کی بن چکی ہے اور کفر یہاں کے حکمرانی کا دعوے دار ہے تو ہم اس قریہ کفریہ سے نکلنے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. عین ممکن ہے اللہ کوئی نہ کوئی نصیب کر دے. اور حسن درجہ کی روایات سے یہ ملتا ہے کہ خلیفہ آئیں گے، خلیفہ عرض جو پوری زمین کے ایک الگ سے حکمران بنیں گے جسے خلیفہ مہدی کہتے ہیں. تو عین ممکن ہے ان کی خلافت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ٹچ کر رہی ہو جو اس سے پہلے نظام خلافت کا اعلان ہو چکا ہو. واللہ عالم بحقیقت الحال. ضرور آئے گا صحیح، کوئی زمین کے اوپر رنگ بدلے گا صحیح، لیکن اگر مومن اپنی خلوت اور جلوت میں ٹھیک نہ رہے اور اسلام کا جذبہ ان کو رہا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو جائے اور اپنے 6 فٹ کے وجود پر اسلام نافذ نہ کر سکیں، پھر اس دعوے میں اگرچہ سچے تو نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام دیکھنا چاہتے ہیں، اگر یہ اس بارے میں سچے ہوتے تو اپنے وجود پر کم از کم اسلام نافذ ہوتا، اپنے گھر میں اسلام نافذ ہوتا، اپنے بازار میں اسلام نافذ ہوتا، اپنی خلوت جلوت میں اسلام نافذ ہوتا. لیکن انشاءاللہ کوئی نہ کوئی عذاب مؤخر ہوتا رہے گا ان کے اسلحے اٹھا جانے کی وجہ سے، کوئی نہ کوئی تو عذاب مؤخر ہوتے رہیں گے. خلافت نہیں ملنی زمین پر، یہ ہے کہ پتھروں کے کوئی بارشیں ہلکی ہو جائیں گی، یہ ہے کہ عذاب کچھ ہلکے ہو جائیں گے. ان کے بندوق اٹھا لینے سے کوئی فائدہ تو ضرور ہونا ہے، لیکن دعا کریں کہ اللہ ہمیں جہاد کی توفیق اس انداز میں نصیب فرمائے کہ ہمارا 6 فٹ کے وجود سے لے کر ہمارے باہر تک سارا اسلام ہو، اور پھر اسی اسلام کی سڑک پر کھڑے ہو کر ہم پھر اس کی سرحدوں کو بڑھانا شروع کر دیں. اللہ کریم ہمارے نصیب میں کر دیں، انشاءاللہ ہوگا.
اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کفر کی چالوں سے بڑا ہوشیار ہو کر رہنا ہے۔ اللہ کو صرف بہادر ہی نہیں بلکہ بہادر اور عقل مند مومن پسند ہے، اس لیے کفر کی چالوں سے ہوشیار ہو کر رہیں۔ آج کل بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو تنظیموں اور تحریکوں کے زیر اثر شوق جہاد کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ ان کی نیکی میں کوئی شک نہیں، ان کی حسن نیت میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا پتا ان کے بڑے دجال کی میز پر بیٹھنے والے ہوں۔ بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جو اپنے مجاہدین اور اپنے مخلصین کو پکڑوانے میں پیش ہوتی ہیں، ان کے بڑے کفر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور انہوں نے مجاہدین کی جماعت لانچ کی ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ مل کر ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر جہاد کرنا چاہ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑے ان کے مجاہد تو کجا مسلمان بھی نہیں ہیں۔ اس لیے مومنوں کو نظریں کھولنی ہوگی کہ آج کل دجال اس نئے بھیس میں بھی آیا ہوا ہے۔ دجالی حکمرانوں نے بہت ساری جماعتیں بھی لانچ کر رکھی ہیں مخلصین کو پھنسانے کے لیے، نہ کہ جہاد کرنے کے لیے، اور اس کی نشانیاں مومنوں کے لیے کم از کم کھلی ہوئی ہیں۔ اگر ایمان دلوں میں موجود ہو، ذکر اللہ سے زبان معطر رہے، تو انشاءاللہ اللہ کوئی عقل کی گراریاں کھول دیں گے، پھر بندہ دیکھ لے گا کہ کون دجل کھیل رہا ہے اور کون واقعی اقامت الدین کر رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں خلافت کی سرزمین نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین۔